بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے کشمیر کے دلکش باغات، اور ہم پہنچے تھے چشمہ شاہی جھیل ڈل کے دائیں کنارے سے 2 کلومیٹر دور زبرون پہاڑی کی گود میں واقع ہے۔ یہ باغ شاہجہاں کے دور میں مغل گورنر علی مردان خان نے 1632 عیسوی میں بنوایا۔ چشمہ شاہی کے پاس ہی دارا شکوہ کا بنوایا ہوا پری محل ہے۔ پری محل کی تعمیر دارا شکوہ نے ہی اپنے دور ہی میں کرایا ہے، جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور ہم پہنچے تھے کافی وسعت دی، یعنی چشمہ شاہی کو ریاستی حکومت نے اب کافی وسعت دی ہے۔ اسے آدھ کلومیٹر نیچے پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت پارک بنائی گئی، جو قدرتی مناظر کے حسن سے مالا مال ہے۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر راج بھون کی خوبصورت عمارت ہے، جہاں گرمیوں میں ریاست کے گورنر رہتے ہیں۔ سری نگر سے 65 کلومیٹر دور اننت ناگ کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے۔ 1620 عیسوی میں ملکہ نور جہاں نے اس چشمے کے سامنے باغ تعمیر کروایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا۔ یہ باغ اچھبل کے نام سے مشہور ہے۔ اچھبل کا باغ دوسرے مغل باغات کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن بہت ہی پر رونق ہے۔ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف و شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے۔ ان میں درمیان کی نہر زیادہ کشادہ ہے۔ نہروں کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں ہیں اور روشیں مغلوں کی خوش مذاقی کا پتہ دیتی ہیں۔ اوپری طبقے میں تالاب ہے، جس میں ایک خوشنما آبشار گرتا ہے۔ تالاب میں پتھروں کا ایک چبوترا بنا ہے، جہاں سے آبشار اور انکیالیاں کرتے ہوئے فواروں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھبل میں مغل دور کے بعض چناروں کے علاوہ ایک قدیم حمام کے آثار بھی موجود ہیں۔ ایک اور باغ نسیم باغ کے نام سے مشہور ہے، جو جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے۔ یہ باغ 1638 عیسوی میں شاہجہاں نے بنوایا۔ یہ باغ اونچے اونچے اور گھنے چناروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ موسم خزاں میں چنار کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا رنگ لال ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ نسیم باغ میں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں ہیں، لیکن اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے۔ یہاں قریب ہی حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کشمیر میں کئی باغات ہیں، جو خوبصورتی اور دلکشی میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ ویری ناگ اور کوکر ناگ کے باغ ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ یہاں کے باغات کا جو تذکرہ چشمہ شاہی، شالیمار اور ویری ناگ، کوکر ناگ اور اسی طرح اچھبل اور نسیم باغ، یہ سب یہاں کے خاص اہم باغات ہے۔ اور بادم واری بھی ایک جگہ ہے۔ تو دونوں باغ کے پہاڑ کے امن میں پھوٹنے والے چشموں کے دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں۔ ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے اور مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے۔ کوکر ناگ کا پانی گرمیوں میں اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف۔ یہاں ایک کشادہ پارک بنائی گئی ہے، جس میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ کشمیر کے باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ کشمیر کی قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدان یوں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، لیکن ان باغات کی
سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارو گے۔ میں تمہیں کشمیر کے صحت افزا مقامات کے ساتھ ساتھ ان باغوں کی سیر بھی کراؤں گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ تمہارا دوست یاور حیات۔ یہ یاور حیات نے لکھا تھا اپنے دوست کو خط، جو وہاں باہر یعنی ریاست میں چندی گڑھ یا کہیں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس طرح ہم خط لکھ سکتے ہیں اردو میں، اس طرح ہم خط لکھ سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا انداز یہی ہے، اور ہم جو اپنے جذبات، خیالات، وہ ہم اردو میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، معنی سمجھ میں آتے ہوں، آپ اچھی طرح سے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہوں، جملوں کا استعمال، مذکر اور مؤنث کی تمیز ہو آپ کے ذہن میں، تاکہ آپ اور لکھ سکتے ہوں، کیونکہ زبان کا مقصد ہی ہے کہ لکھنا، بولنا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔